رشتہ ہے ماں. مولا علی فرماتے ہیں شادی کرتے وقت بیوی تلاش نہ کرو. آپ کی خاموشی بالکل ٹھیک ہے کیونکہ آپ نے ابھی آدھا فرمان سنا ہے. علی فرماتے ہیں بچوں کی ماں تلاش کرو. یہ تمہارے بچوں کی ماں بنے گی تو کیسی ہوگی؟ کیونکہ جاہل ماں کی اولادیں ضدی ہوتی ہیں. ہندوستان والے گنگا کو اماں کہتے ہیں. سپیکر ٹھیک ہوتا تو آواز چلی جاتی. ہاں جی، یہ جو ہندوستان والے ہیں وہ گنگا کو اماں کہتے ہیں. گنگا میاں. آپ ایسے چپ ہیں جیسے آپ کو نہیں پتا. گنگا میاں. میں کانپور گیا تو وہاں پہ دریائے گنگا بہ رہا تھا. میں نے کہا اس میں تو فلڈ نہیں آتا ہوگا. انہوں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا یہ تو اماں ہے اور دونوں کناروں پر اس کے بچے رہتے ہیں. کبھی مائیں بھی اپنے بچوں کو مارتی ہیں. ان کا جب تک کناروں میں بہتی رہے امن رہتا ہے. گھر سے باہر نکل آئے تو اپنی ہی اولاد کو مار دیتی. اس لیے اعزازی ماؤں کا گھر کے اندر رہنا ضروری ہے. یہ جو اعزازی مائیں ہوتی ہیں ان کو ماشاءاللہ عید ہے جی. جہاز سارا توجہ ہے یا نہیں؟ آپ جو بندے پریشان ہیں خیریت ہے جی. جو اس طرح سے جشن سنے گا اس کی پرچی تو نہیں نکلنے والی. جی ہوتی ہے جی. خدا کی قسم ہوتی ہے. اور لوگوں کو اس میں بڑا زوم ہے جی ماں ہے. میں نے کہا عجیب ماں ہے کہ بیٹوں کا ان سے پردہ ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ماں ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ پردہ ہے. خدا کو ہم پر اتنا اعتبار بھی نہیں. اب ظاہر ہے کہ آپ حضرات کی توجہ اگر ہوئی تو بات بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں. پوری دنیا میں شور ہے حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں. بے شک مائیں ہیں. اندر جا کے دکھاؤ. لا تدخلوا فی بیوت النبی. خبردار نبی کے گھر میں داخل نہ ہونا. خدایا اتنی بے اعتباری ہم پر. پہلی مائیں ہیں جن کے لیے اللہ کہتا ہے گھر اس وقت جانا جب تمہارا باپ گھر ہو. اتنی توجہ کریں گے تو میں بھول جاؤں گا. تھوڑی سی آنکھیں کھلی رکھیں تاکہ میں تقریر جاری رکھ سکوں. غور فرما رہی ہے نہیں؟ مائیں ہیں. میں ملنے گیا اللہ نے باہر روک لیا. خبردار اندر نہ جاؤ. وہ باہر نکلنے لگی اللہ نے اندر بٹھا دیا. اور مائیں ہیں. ایک فکرہ کہتا ہوں یا علی تیرے کیا کہنے. صحابہ کی بھری مسجد میں پیغمبر فرما رہے تھے الفاطمہ تو ام ابیہا. فاطمہ زہرا اپنے باپ کی ماں ہے. محمد کی بیویاں ہم جیسوں کی ماں ہے. علی کی بیوی محمد کی ماں ہے.
خدیجۃ الکبریٰ میں بھی، فاطمۃ الزہرا میں بھی، کہ جن کے ہوتے ہوئے عرب کے معاشرے میں بھی ان کے شوہروں نے دوسری شادی نہیں کی۔ فاطمہ بنت اسد تنہا زوجہ عمران ہے، کتنی عزت ماں بیوی ہے کہ اپنے شوہر کے ایمان کی دلیل بن گئی۔ علامہ بتاؤ ویسے حضرت ابو طالب کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل بی بی فاطمہ بنت اسد کا ابو طالب کے نکاح میں رہنا، کیونکہ جب اسلام آیا تھا شوہر کافر ہو بیوی مومنہ ہو تو نبی نے طلاقیں کروا دی تھی۔ فاطمہ بنت اسد مومنہ ہیں اور ابو طالب کی زوجہ رہی، لیکن اس گھر کی بیویوں کی شہرت بڑے آدمی کی بیوی بننے کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ فکرہ میں نے پڑھا ہے، آج میری بیوی خود عطا کرے گی، کیونکہ مجھے 100% یقین ہے میرا فکرہ ضائع ہوا۔ دنیا کو شہرتیں ملتی ہیں کسی وجہ سے، آل محمد کی قبریں کسی بڑے آدمی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے مشہور نہیں۔ ان کی قبروں کے مرشدی اتنے نہ اچھالو، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جس کے قدموں کی آہٹ کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہو، دو ٹکے کی آوارہ ذہنیت کے مولوی کہتے ہیں کعبے میں دیوار میں راستہ بنا کیسے؟ اس نے یہ سینسر گیٹ نہیں دیکھے، دروازوں میں بھی سینس ہوتا ہے، بندہ قریب آئے آٹومیٹک گیٹ کھول جاتا ہے، بندہ اندر چلا جائے دروازہ پھر بند ہو جاتا ہے۔ 13 رجب کو یہی کیا کعبے کی دیوار نے۔ سلامت دیوار میں ڈر بننا علی کی فضیلت نہیں، علی کی سب سے پہلی زوار کی فضیلت ہے، مولا علی کی سب سے پہلی زوار ہے فاطمہ بنت اسد، جس کے پردے کے لیے خدا نے کعبہ بنوایا، جس کو آتے ہوئے 3 بندوں نے دیکھا 13 رجب کی رات، یزید ابن کانب، عبد العزا، عباس ابن عبد المطلب۔ صبح انہوں نے شور مچایا، ایک عورت اندر گئی، ہاشمیوں سے تھی، انہوں نے کہا کہ وہ تو پردہ کرتی ہیں، اس جگہ رفتار کی شرافت بتا رہی تھی کہ عمران کے گھر سے آئی۔ عرب کی عورتیں گھر سے نکل کے بتا دیتی تھی کہ خاندان کا کردار کیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ آگے خدا فرماتا تلک الامثال نضربها، یہ ایگزامپلز ہم نے دیے، مثالیں دی۔ کہاں قرآن پہاڑ پہ اترا اور وہ ریزہ ریزہ ہوا؟ ایسا ہوتا تو سارے پہاڑوں کے ٹھیکے مولوی لے لیتے۔
قرآن اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دیتے، سال سال الماری میں پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ ٹوٹنا ہوتا تو الماریاں ٹوٹ جاتی، کیوں جناب؟ وہ قرآن ہے، قرآن ناطق، جس کا رحل ہے فاطمہ بنت اسد۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ سامعین گرامی قدر، یہ ہے حقیقی فخر مریم۔ عیسیٰ کی ماں ہے تو صرف مریم ہے، علی کی ماں ہو تو فخر مریم ہے۔ فاطمہ زہرا 11 اماموں کی ماں، فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں۔ جسے خدا نے زبان دی ہے وہ میرے ساتھ بولے گا۔ جس کی تعریف کر رہا ہوں آج روشی بی بی سے چاہیے۔ فاطمہ تو زہرا 11 اماموں کی ماں، فاطمہ بنت اسد 12 اماموں کی ماں۔ خدیجہ کا نکاح ابو طالب نے پڑھا، ابو طالب کا نکاح ابو طالب نے پڑھا۔ اتنا بڑا فقیہ ہے عمران، اس نے اپنا نکاح خود پڑھا۔ اتنا بڑا فقیہ ہے، فقہ میں اپنا نکاح خود پڑھا جا سکتا، بشرطے کہ عربی آتی ہو۔ بھائیوں کے نکاح میں نے دیکھے، مولوی چار پائی پہ کھڑا ہو کے کوئی دعا مانگتا ہے دل میں، اور پھر کہتے ہیں مبارک۔ کوئی پتہ نہیں کس کا پڑھ گیا، جنازہ دل میں، نکاح دل میں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ابو طالب مسلمان نہیں تھے، کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ دلیل یہ آخری وقت میں حضور نے ابو طالب کے کان میں کہا تھا کلمہ پڑھ لے۔ چچا آخری ٹائم ہے، اس سپیکر کے ساتھ کرنا ویسے ایسے ہی چاہیے، کلمہ پڑھ لے۔ ماں انہوں نے نہیں پڑھا۔ کتنا بے غیرت ہے یہ منافق مسلمان، اسے کان میں آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ مریم کی عصمت کی دلیل کیا ہے؟ یہودیوں کا اعتراض غلط نہیں تھا، انہوں نے کہا جب آپ کی شادی نہیں ہوئی تو بیٹا کیسے آ گیا؟ اس سوال میں کیا غلطی ہے؟ ان کا سوال غیرت سے تعلق رکھتا۔ ساتھ میں انہوں نے کہا یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ماں کان ابو کے، تیرا باپ بھی ایسا نہیں تھا، تیری ماں بھی ایسی نہیں تھی۔ آغا جی میں یہودیوں کو داد نہ دے دوں، مریم پر اعتراض کر رہے ہیں لیکن اس کے والدین کو بے عیب کہہ رہے ہیں۔ جو کلمہ پڑھ کے محمد کے والدین کو کافر کہے بے غیرت نہیں تو اور کون؟ تھوڑی ذرا توجہ فرمائیں، جو حضرت مریم ہے ان کی شادی نہیں ہوئی۔ اب بے شک صبح ہو جائے یہ بات میں سمجھا کے پھر یہ انشاءاللہ میں کوئی آخری اینڈ ڈھونڈوں گا اگر مل گیا مجھے تو۔ حضرت مریم کی شادی نہیں، کیوں؟ وہ بتول تھی،
کا صحیح ترین ترجمہ یہ ہے جس کا مخلوق سے رابطہ نہ ہو. کئی صاحبان علم تشریف فرمائے میں نے یہ ترجمہ قرآن مجید سے کیا ہے, اس سورہ مزمل کی آیت سے کیا ہے. کوئی حافظ قرآن بیٹھا ہو, کسی کو زیادہ ہو تو میز پر قرآن لے کر آئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ, اپنے رب کے اسم کا ذکر کرتا رہے. وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيلًا, بطل ہر ایک سے کٹ کر اس سے جوڑ جاؤ. بطول اسے کہتے ہیں جو مخلوق سے جڑے کبھی نہیں, خالق سے کٹے کبھی نہیں. جو مخلوق سے جڑا نہیں, تقریر کا یہ حصہ خطابت نہیں ہے, یہ مذہب شیعہ ہے. جو مخلوق سے جڑے نہیں, خالق سے کٹے نہیں. کون یاد کر رہا ہے؟ مخلوق سے, یہ جو بہت سنجیدہ ہو کے سننے ان کی توجہ چاہتا ہوں. بات تعالی اللہ وقار نے کے ساتھ شکا, بات تعالی مخلوق سے کٹ جانے والی, خالق سے جڑی رہنے والی. مخلوق سے کٹ جانا آسان ہے, خالق سے جڑے رہنا مشکل. پورا مہینہ قرآن تلاوت نہیں کرنے دیتا, مصلی عبادت نہیں کرنے دیتا. اب یہ پل صراط سے خطرناک ہے ممبر, تہذیب سے بھی نہیں گرنا چاہتا اور بات بھی پہنچانا چاہتا. بڑے سے بڑے صحابی کی بیٹی ہو یا میری بیٹی ہو, فطرت کے تحت کچھ دن ایسے آتے ہیں مہینے میں جب مصلی اٹھا دیتا ہے اور قرآن چھونے نہیں دیتا. پوری زندگی جسے قرآن تلاوت سے نہ روکے, مصلی عبادت سے نہ روکے, اسے بطول کے چادر تطہیر میں وہی آئے گی جو اتنی پاک ہو. اسی لیے تو مریم کی شادی نہیں ہوئی, ہو جاتی تو مخلوق سے جڑ جاتی. اب گھر جا کے سوچنا علی خان تھا جس سے فاطمہ کی شادی بھی ہو گئی اور زہرا بطول رہی. شادی بھی ہو گئی علی, شادی بھی ہو گئی. یہ دعوت پورے پنجاب کا مجمع سامنے توجہ چاہتا ہوں, نہیں ہوئی جناب مریم کی شادی. ہمیں کہتا ہے بیٹیوں کی شادیاں جلدی کرو. اپنے گھر میں ایک پلی, اسی کو کنوارا چھوڑ دیا. بات مشکل نہیں ہے, سپیکر تھوڑا مشکل ہے, لیکن جناب مریم کی شادی نہیں ہوئی. جو آپ حضرات چپ ہیں, آپ میں سے کسی کو کوئی کارڈ وغیرہ تو نہیں ہے جناب مریم کی شادی کا, نہ ہی حضرت عیسیٰ کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے, پیاس لگتی تھی تو پانی پیتے تھے, بھوک لگتی تھی تو کھانا کھاتے تھے. یہ قرآن کہہ رہا ہے مریم کھانا کھاتی تھی. یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ دونوں بطولوں کا سٹیٹس بتا. عزت مآب علامہ وقار الحسنین نقوی صاحب میرا اعلان کرتے ہوئے یہ تھوڑی کہیں گے کیا میں اس مولوی کو بلا رہا ہوں جو کھانا کھاتا ہے. مولوی ہوں, پولیس والے ہوں, ان کے لیے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے کیوں بتایا کہ مریم کھانا کھاتی تھی؟ اللہ دونوں بطولوں کا فرق بتا رہا ہے. یہ کھاتی تھی, حسنین کی ماں کھلاتی تھی. میں موضوع سے باہر نہیں ہوں اور میں ایک نتیجہ عرض کرنا چاہتا ہوں.
بڑی توجہ کے ساتھ اس پہ آپ کی توجہ چاہتا ہوں. میرا دعویٰ ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان ہے. کوئی مناظرہ کرنا چاہے تو پورے ملک میں اسے میری طرف سے دعوت ہے. میرا دعویٰ ہے جناب فضہ معصومہ تھی. میں ایک ایک دلیل بھی دیتا جاتا ہوں، ایک ایک دلیل. حبس کی رہنے والی کی جرأت نہیں تھی کہ جبریل کو جھنک کے روک دے. جو چپ ہے وہ نیند کی وجہ سے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں. چلے کچھ بندے چپ ہیں تو میں دوسری دلیل بھی دے دیتا ہوں. ان المعصومۃ لا یغسل لها الا المعصومہ. معصومہ کو غسل معصومہ دیتی ہے. بتاؤ فاطمہ کو غسل کس نے دیا؟ نہیں، ابھی بھی کچھ بندے چپ ہیں. میرا اگلا دعویٰ سن لیں. سلمان معصوم تھا، ورنہ اس کی جرأت نہ ہوتی کہ بی بی فاطمہ کے جنازے کو کندھا دے لیتا. نہیں، کئی بندے پھر چپ ہیں. میں اگلی دلیل دیتا ہوں. سلمان مدائن میں مرا، علی مدینے میں تھا. جانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ معصوم کو معصوم غسل دیتا ہے. علی کی ڈیوٹی میں تھا کہ سلمان کو غسل بھی دے، کفن بھی دے، جنازہ بھی پڑھائے، قبر میں بھی اتارے. لوگوں سے کہے تم جاؤ، مجھے اندر جانا ہے. جو چپ ہے جاؤ سلمان کے باپ کا نام ڈھونڈ کے لاؤ. بتاؤ سلمان کی بلدیت کیا؟ بہت لمبے قد کے آدمی نے پوچھا تھا سلمان ذرا اپنی بلدیت بتانا. ہنس کے سلمان نے کہا ایمان ابن ایمان ابن ایمان ابن ایمان. اس کا جواب اس کے پاس نہیں تھا. یوسف نہیں، انگلیاں دانتوں سے نکال کے. اچھا، بڑی توجہ چاہتا ہوں. یہ جناب مریم ہے، ان کی شادی نہیں، ایک ہی پلی شادی نہیں. جب میں یہاں رک کے اللہ سے پوچھ لیتا ہوں خدایا تو نے اس کی شادی کیوں نہیں کی، تو مجھے جو عالم تخیل میں جواب آیا وہ یہ تھا علی کی وجہ سے. شادی مریم کی نہیں ہوئی، وجہ علی کیوں؟ بظاہر بے تکا جواب ہے، لیکن اس کی تک سن لیجئے. مریم تھی بتول. اللہ شادی کرتا بھی تو کسی نبی سے کرتا، اور اگر وہ نبی قیامت کے میدان میں سینہ تان کے کہہ دیتا جی اس فضیلت میں علی جیسا ہوں، میری زوجہ بھی بتول ہے، علی کی زوجہ بھی بتول ہے، اللہ نے فرمایا مریم کنواری چھوڑ دوں گا، علی کی ہمسری برداشت نہیں کرتا. مولا تیری زندگی کرے، زندگی کرے. بغیر شادی کے مریم کے گھر بیٹا پیدا ہوگا. کتنا سخی گھر ہوگا وہ جو شوہر کے بغیر بھی بیٹا دے دیتا. اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں قرآن کی آیت پڑھ کے بتاتا کہ کس نے دیا بیٹا. جناب مریم کو المختصر بیٹا پیدا ہوگا. وہ بیٹے کو لے کے کھجوروں کے جھرمٹ میں چھپ کے بیٹھ گئے. مریم کو بھوک لگی، اللہ نے کہا اٹھو چشمے کے پاس جاؤ پانی پی لو. اشارہ پہ مریم کو بھوک لگی، اللہ نے کہا جاؤ کھجوریں ہلاؤ، گریں گی اٹھا کے کھا لو. میں فکر عرض کرنا چاہتا ہوں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے. وقت کی بطول ہے لیکن جبریل درخت ہلا کے نہیں دیتا. کہتا ہے اٹھاؤ درخت ہلاؤ کھجوریں اٹھا کے کھاؤ. 3 دن فاطمہ بنت اسد کعبے میں رہی، کھانا عرش سے بک کر نازل ہو.
بچہ کہاں سے ہے؟ فاشارت الیہ، چھوٹے سے بچے کی طرف مریم نے، یہودی تھے، بے غیرت نہیں تھے، ورنہ کہہ دیتے ہم ماں کے حق میں اولاد کی گواہی قبول نہیں کرتے۔ بات سمجھ آ تو بولنا خدا کے یہودی ہونا اور باتیں شیخ صاحب، یہودی تھے، بے غیرت نہیں تھے، ورنہ کہہ دیتے یہ بچہ کیسے بولے گا، بچہ کیسے بولے گا، چھوٹا سا بچہ کیسے بولے گا، کیونکہ سامنے کی بات ابھی دیکھ لیتے۔ بچہ بول پڑا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بچہ بول پڑا، کنواری مریم کا بیٹا بول پڑا۔ شادی اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ خوف نہیں تھا، کیونکہ مریم ہے بتول۔ میں یہ فکرہ پتہ نہیں کیوں کہنا چاہتا ہوں لیکن سننا، مریم ہے بتول، اس کی شادی نبی سے بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے بتول کی شادی کے لیے نبی بھی کوالیفائڈ نہیں ہوتا، کیونکہ نبی سے ترک اولا ہو سکتا ہے، بتول سے نہیں ہو سکتا۔ اور اگر جنرل پرنسپل پر غور کریں تو معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی، یہ میرا آخری فکرہ ہے۔ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے، جو جتنا خوش ہو کے سنے گا اسی کی پرچی نکلے گی، جو سب سے زیادہ خوش ہوگا اسی کی نکلے گی۔ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی۔ مریم کا بچہ بول پڑا، اس عمر میں جب بچے نہیں بولتے، یہودی مطمئن ہو گئے یہ معصومہ ہے۔ جس کا بچہ یہودیوں کے سامنے بولا اس کی ماں تو معصومہ ہے، اور جس کا علی محمد کو قرآن سنا رہا تھا عیسیٰ یہودیوں کے سامنے بولا تو مریم معصومہ۔ فاطمہ بنت اسد کا بچہ محمد کے سامنے بولا، اس عمر میں جب بچے نہیں بولتے، پتہ چلا فاطمہ بنت اسد معصومہ، اور معصومہ کی شادی غیر معصوم سے ہو نہیں سکتی۔ ابو طالب خالی مومن نہیں ہے، معصوم ہے۔